بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 23۔ اسم کی عموم اور خصوص کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 معرفہ، نمبر 2 نکرہ۔ معرفہ وہ اسم ہے جو کسی معین یعنی خاص چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے ثناء الرحمن۔ معرفے کی 7 قسمیں ہیں: ضمیر، علم، اسم اشارہ، اسم موصول، معرفہ بالف اللام، مضاف الی المعرفہ۔ ان پانچوں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہونا۔ معرفہ بنیدہ، بندہ نہیں ہے، یہ بنیدہ، معرفہ بنیدہ۔ یہ 23واں سبق ہے، بہت خاص سبق ہے بھی۔ اس میں یہ چیز بتلانی ہے کہ اسم 2 طرح کا ہوتا ہے۔ کبھی تو متعین ہوتا ہے، کوئی اسم ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بولتے ہیں تو کوئی متعین شخص ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی اسم بولا تو اس کا مصداق اور متعین شخص ہمارے ذہن میں نہیں آیا۔ تو اگر کوئی متعین شخص ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے تو وہ معرفہ ہے، یعنی وہ جانا پہچانا ہے۔ معرفت کے معنی معرفہ یعنی جو جانا پہچانا ہو، جس کی معرفت ہو جائے۔ تو معرفت ہم اردو میں بولتے ہیں، یعنی جان پہچان۔ تو اگر کسی لفظ کی کسی طرح کسی اسم کی کے مصداق کی جان پہچان ہو رہی ہے کسی طرح سے تو معرفہ ہوتا ہے، اور اگر کسی اسم کی پہچان نہیں ہو پا رہی ہے اور اس کا مصداق جو ہے متعین نہیں ہو پا رہا ہے تو پھر اس کو نکرہ کہتے ہیں۔ اس کی مثال سمجھیں، جیسے میں کہوں کہ ایک طالب علم غیر حاضر تھا، ایک طالب علم غیر حاضر تھا۔ تو یہ جو طالب علم ہے اس کا مصداق کون سا طالب علم ہے یہ متعین نہیں ہے، مجہول ہے اور کوئی متعین نہیں ہے۔ لیکن میں کہوں کہ فلاں شہر کا یعنی میرٹھ والا طالب علم نہیں آیا تھا، یہ میں نام لے لوں کہ فردین حاضر نہیں تھا، فردین غائب تھے، تو اس طرح سے اگر میں نام لے لیتا ہوں تو وہ جو طالب علم ہے وہ متعین ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی کا نام لے لیا جائے، یا میں کہوں کہ جس نے کل سبق سنایا تھا وہ حاضر نہیں تھا، تو یہ اسم موصول ہو گیا، یعنی وہ طالب علم جس نے اس وقت نہیں سنایا تھا وہ حاضر نہیں تھا، تو اب یہ متعین ہو گیا۔ یا میں کہوں کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ طالب علم حاضر نہیں تھا، تو یعنی کسی کو متعین کرنے کے کئی سارے طریقے ہو سکتے ہیں۔ تو ان طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ اگر پایا جاتا ہے، کوئی بھی قسم پائی جاتی ہے تو معرفہ ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی قسم نہیں پائی جاتی ہے، جو یہاں پر 7 قسمیں بیان کی گئی ہیں، یہ 7 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں پائی جاتی ہے تو پھر وہ نکرہ ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، اسم کی عموم اور خصوص کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، یعنی یہ جو اسم ہوتا ہے کبھی تو وہ عام ہوتا ہے، یعنی اس کا مصداق متعین نہیں ہوتا ہے، اور کبھی خاص ہوتا ہے، کوئی ہم نے اسم بولا اور فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس اسم کا مصداق فلاں ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ ثناء الرحمن، تو جب ثناء الرحمن بولا تو فوراً سمجھ میں آ گیا کہ فلاں شخص ہے۔ اور اگر میں نے کہا کہ ایک طالب علم، یا کہا کہ ایک آدمی، تو ایک آدمی کہنے سے وہ عام رہا، ہر آدمی اس آدمی کے اندر شامل رہا، اور جب نام لے لیا تو متعین ہو گیا، دوسرے لوگ جو اس شخص سے جدا ہو گئے۔ تو اسی وجہ سے کہا ہے کہ اسم کی عموم اور خصوص کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں: معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ کہتے ہیں جس کی جان پہچان ہو جائے اور جس کا مصداق متعین ہو جائے، اور نکرہ کہتے ہیں جو اجنبی ہو۔ قرآن وہ ہے نا، جو فرشتے آتے ہیں قبر میں اور منکر نکیر ہوتے ہیں، یعنی اجنبی ہوتے ہیں، جانے پہچانے نہیں ہوتے ہیں، تو نکرہ کہتے ہیں جو اجنبی ہو اور جس کے بارے میں پتہ نہ چل سکے، جس کا مصداق متعین نہ ہو سکے۔ نمبر 1 معرفہ۔ معرفے کی وضاحت کرتے ہیں، معرفہ کسے کہتے ہیں؟ معرفہ وہ اسم ہے جو کسی معین یعنی خاص چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو، یعنی معرفہ اسے کہیں گے کہ جس اسم کے بولتے ہی کوئی خاص چیز ذہن میں آ جائے، جو
کسی خاص چیز کے لیے بنایا گیا ہو، کسی ایک خاص متعین چیز کے لیے بنایا گیا ہو، اس کو معرفہ کہتے ہیں. جیسے ثناء الرحمن، ثناء الرحمن ایک خاص شخص کا نام رکھا جاتا ہے کہ فلاں شخص ہے، اس کا نام ثناء الرحمن رکھا جا رہا ہے. تو جب ہم نام رکھتے ہیں تو سارے ثناء الرحمن کو اس کے اندر نہیں رکھتے ہیں، یا جو اللہ کی ثنا کرنے والے ہیں تو ان سب کا ہم اعتبار کرتے ہوئے نام نہیں رکھتے، بلکہ جب کسی شخص کا نام رکھتے ہیں ثناء الرحمن تو اسی ایک خاص شخص کو اس کا مصداق بناتے ہیں، کسی دوسرے کو اس میں شامل نہیں کرتے ہیں. تو یہ معرفہ ہے. اور جب ثناء الرحمن بولیں گے تو اس کا جو مصداق ہے یا جس کے لیے وضع کیا گیا، جس کے لیے بنایا گیا ہے، وہ فوراً خود بخود ہمارے ذہن میں آ جائے گا. تو معرفے کی 7 قسمیں ہیں، یعنی جن طریقوں سے کسی شخص کو پہچانا جا سکتا ہے وہ 7 قسمیں ہیں. نمبر 1 ضمیر. ضمیریں، اگر ضمیر کا ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی متعین ہے اور اس کے ذریعے سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں شخص ہے. جو ضمیریں ہیں وہ بھی متعین ہیں. جیسے ہم نے کہا ہوا قائم، وہ کھڑا ہے، تو ہوا ہم جب بھی کہیں گے جب کوئی شخص ہمارے ذہن میں ہو یا کوئی سامنے ہو، یا ہیا قاریت، وہ پڑھ رہی ہے، تو ہم وہ تبھی کہیں گے جو کوئی خاص عورت ہمارے سامنے موجود ہو. یہ اسی طرح سے انتا طالبن، آپ طالب علم ہیں، تو ہم انتا کا استعمال تبھی کریں گے جب ہمارے سامنے کوئی خاص طالب علم موجود ہو. تو یہ جو ضمیریں جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری ضمیریں معرفہ ہیں. جب ہم ان کا استعمال کریں گے تو وہ معرفہ کہلائیں گے. اصل میں ایک چیز اور یاد رکھیں کہ یہاں جو معرفہ و نکرے کی بحث آ رہی ہے، اس کا بہت اہم کردار رہے گا. آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ معرفہ مبتدا بنے گا اور نکرہ خبر بنے گا. نکرہ جو ہے وہ مبتدا نہیں بنتا ہے، ہمیشہ جو ہے معرفہ ہی مبتدا بنتا ہے. اور بھی بہت سے اس کے فوائد آگے چل کر کے معلوم ہوں گے کہ معرفہ سے کیا فائدہ ہوگا، نکرے سے کیا فائدہ ہوگا. تو پہلی قسم ضمیر اور دوسری قسم علم، یعنی کسی کا نام رکھ دینا. علم کہتے ہیں کسی کا نام رکھ دینا. تو اگر کوئی اسم کسی متعین چیز کے لیے بنایا گیا ہو تو وہ علم کہلاتا ہے. ہر ایک کی جو ہے تعریفیں نیچے بیان کی جا رہی ہے. اسم اشارہ، آپ یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اسم اشارہ وہ اسم جو کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہو. پھر اسم اشارہ کی 2 قسمیں، اشارہ قریب، اشارہ بعید. تو وہ سارے دونوں کی دونوں قسمیں معرفہ ہیں. اسم موصول، اسم موصول یہ بھی معرفہ ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ وہ شخص جس نے سبق نہیں سنایا تھا، وہ شخص جو کہ نہیں آیا تھا، وہ شخص کہ جس کا باپ عالم ہے، تو یہ سب اسم موصول کی ترکیبیں ہیں. تو ان سب اسم موصول میں جس کی طرف صلہ لایا جائے گا، جس کو اسم موصول بنایا جائے گا، وہ معرفہ ہوتا ہے. معرفہ بالف واللام. ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر کسی لفظ کے اوپر الف لام داخل کر دیا جائے تو وہ لفظ بھی معرفہ بن جاتا ہے. اگر کسی لفظ پر، کسی اسم پر الف لام داخل کر دیا جائے تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے اور خاص شخص اس سے مراد ہوتا ہے. جیسے ہم کہیں رجل، ایک آدمی، اور اس کا کوئی مصداق متعین نہیں کہ کون سا آدمی مراد ہے. لیکن جب ہم کہیں گے الرجل، تو الرجل کہنے سے وہ شخص متعین ہو جاتا ہے کہ کوئی خاص آدمی ہے جس کے بارے میں کوئی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. تو الرجل میں جو الف لام ہوگا یہ عہد ذہنی کا ہوگا کہ ہمارے ذہن کے اندر کوئی آدمی ہے جس کے بارے میں ہم کوئی بات بتلا رہے ہیں. تو الف لام اگر کسی اسم پر داخل ہو جائے تو بھی معرفہ بن جاتا ہے. مضاف الی المعرفہ، اسی طرح سے اگر کوئی اسم ان قسموں میں سے کسی کی طرف مضاف ہو جاتا ہے تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. یعنی ان پانچوں میں سے کسی کی طرف مضاف ہو جانا تو یہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. کوئی لفظ ہے ان میں سے کسی کی طرف مضاف ہو گیا تو بھی وہ بھی بن جاتا، وہ بھی جو ہے معرفہ بن جاتا ہے. اس کی مثال بھی آگے دیں گے. معرفہ بنیدہ، کوئی شخص ہے اگر ہم کسی کو حرف ندا کے ذریعے پکاریں تو جب ہم اس شخص کو پکارتے ہیں تو بھی متعین ہو جاتا ہے. جیسے ہم کہیں یا طالبو، اے طالب علم، تو جب ہم اس کی طرف اشارہ کریں گے، یا طالبو کہیں گے، تو ابھی تک تو جب طالب لفظ ہے یہ عام تھا، سب کو شامل تھا. لیکن جب ہم نے بلایا کسی کو یا کے ذریعے سے تو فوراً وہ متعین ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی نکرہ ہے
اور اس کو بلایا جائے تو بلانے کی وجہ سے وہ معرفہ ہو جاتا ہے. تو حرف ندا لگانے کی وجہ سے بھی لفظ معرفہ بن جاتا ہے. ہر ایک کی وضاحت کرتے ہیں. علم وہ اسم ہے جو کسی معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو اور اس وضع میں وہ کسی دوسرے کو شامل نہ ہو. علم وہ اسم ہے جو کسی معین چیز، معین اور متعین دونوں ایک ہی لفظ ہے. عربی میں معین بولا جاتا ہے اور اردو میں ہم متعین بولتے ہیں. جو کسی متعین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو، یعنی بنایا گیا. وضع کرنا، بنانا. جو کسی متعین چیز کے لیے بنایا گیا ہو اور اس وضع میں وہ کسی دوسرے کو شامل نہ ہو. یعنی جب وہ لفظ کسی کے لیے بنایا جا رہا ہے تو اس وقت دوسروں کو شامل کرنے کا اس کے اندر لحاظ نہ رکھا گیا ہو. جیسے خالد. خالد جب ہم کسی کا نام رکھیں گے تو یہ لفظ اس کے لیے بنا رہے ہیں، گویا کہ ہم اس لفظ کو اس شخص کے لیے بنا رہے ہیں. اور جب ہم اس میں نام رکھ رہے ہیں تو دوسروں کو اس میں شامل نہیں کرتے ہیں. جیسے خالد کے معنی ہمیشہ رہنے والا، تو ہم جب کسی کا نام رکھ رہے ہیں ہمیشہ رہنے والا تو دوسروں کو اس میں شامل نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کے معنی کو چھوڑ کر کے ہم اس لفظ کو اس انسان کے لیے منتخب کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح مکہ المکرمہ. مکہ المکرمہ تو یہ بھی جب نام رکھا گیا ایک شہر کا تو اسی کے ساتھ خاص تھا، کسی دوسرے کو اس میں شامل نہیں کیا گیا. اسی طرح زمزم تو یہ بھی ایک خاص پانی کا نام ہے اور سارے کا نام دوسرے پانی کو شامل نہیں ہے. تو پہلی قسم ضمیر تھی، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. علم کا تذکرہ نہیں آیا تھا، علم کی انہوں نے وضاحت کر دی. اسم اشارہ، اسم موصول، ان دونوں کا تذکرہ آپ کے سامنے پہلے آ چکا ہے. معرفہ بالف اللام، اس کی وضاحت کرتے ہیں. معرفہ بالف واللام وہ اسم ہے جس پر الف لام داخل کر کے معرفہ بنا لیا گیا ہو. جیسے رجل کوئی مرد، نکرہ سے الرجل مرد معرفہ بنا لیا گیا. تو یہ جو رجل ہے نکرہ ہے اور اس کے اندر معرفے کی کوئی بھی قسم نہیں پائی جاتی ہے اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے کوئی بھی مرد. کوئی بھی مرد، کوئی بھی ہو، یعنی کوئی متعین نہیں ہے. لیکن جب ہم اس پر الف لام داخل کر دیں گے تو ہم اس کا ترجمہ کوئی سے نہیں کریں گے بلکہ صرف فرد کہیں گے. الرجل قائم، آدمی کھڑا ہے، تو یہ مرد کھڑا ہے. اور ہم کہیں گے جاء رجل، کوئی آدمی آیا، کوئی آدمی آیا. تو جب ہم اس کو نکرہ لائیں گے تو اس پر یہ اس کے ترجمے میں کوئی کا لفظ ترجمہ ہوگا، اور اگر ہم اس پر الف لام داخل کر دیں گے تو اس کا ترجمے میں کوئی کا لفظ نہیں آئے گا. تو الرجل مرد معرفہ بنا لیا گیا. مضاف الی المعرفہ وہ اسم ہے جو معرفہ بندا کے علاوہ معرفے کی پانچوں قسم میں سے کسی کی طرف مضاف ہو. تو وہ اسم ہے جو معرفہ بندا کے علاوہ معرفے کی پانچ قسموں میں سے کسی کی طرف بھی مضاف ہو. تو معرفہ بندا تو الگ ہے، چونکہ معرفہ بندا اصل میں نکرہ ہوتا ہے، تو معرفہ کی وجہ سے وہ یا ندا کی وجہ سے وہ معرفہ بنتا ہے. تو اس کو چھوڑ کر کے جو پانچ قسمیں بنتی ہیں تو ان پانچوں قسموں میں سے اگر کوئی لفظ ان پانچوں قسموں کی طرف مضاف ہوتا ہے تو بھی معرفہ بن جاتا ہے. وہ اسم ہے جو معرفہ بندا کے علاوہ معرفے کی پانچوں قسموں میں سے کسی کی طرف مضاف ہو. جیسے غلام ہو، اس کا غلام. تو ہم نے جب کہا غلامن کوئی خادم، تو یہ غلام خادم یہ غیر متعین تھا، کوئی بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے. لیکن جب ہم ضمیر لائے ہو، اس کا غلام، تو جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں اس کا غلام، اب یہ متعین ہو گیا، کوئی خاص غلام اس سے مراد لیا جائے گا، عام نہیں رہے گا. اسی طرح قلم و ماجدین دوسرا تھا علم. تو علم کی طرف یہ مضاف ہو رہا ہے قلم. اگر ہم قلم کہیں کوئی قلم تو کوئی بھی قلم اس سے متعین نہیں ہوگا. لیکن جب ہم اس کو علم کی طرف مضاف کر دیں قلم و ماجدین، ماجد کا قلم، تو اب یہ متعین ہو جائے گا. تو یہ علم کی طرف مضاف ہونے کی مثال ہے. اسی طرح قلم و حاضہ، اس کا قلم، قلم و حاضہ اس کا قلم. تو اسی طرح قلم پہلے نکرہ تھا، کوئی بھی قلم، لیکن جب حاضہ کی طرف مضاف کیا تو یہ خاص ہو گیا. قلم الرجل آدمی کا قلم. تو یہ رجل نکرہ تھا، لیکن اس پر جو الف لام داخل ہوا تو یہ معرفہ بالف اللام ہو گیا. تو معرفہ بالف اللام کی طرف قلم کو مضاف کیا گیا تو یہ قلم بھی متعین ہو گیا. قلم الذی عندک، وہ قلم جو آپ کے پاس ہے. تو یہاں جو قلم ہے یہ اسم موصول کی طرف مضاف ہوا ہے تو یہ بھی متعین ہو گیا. اس شخص کا قلم جو تمہارے
اس شخص کا قلم جو تمہارے پاس ہے، جو تمہارے پاس ہے، قلم اس شخص کا قلم جو تمہارے پاس ہے۔ تو یہاں پر قلم کو الذی اس موصول کی طرف مضاف کیا تو یہ قلم بھی متعین ہو گیا۔ آگے کہتے ہیں معرفہ بنیدہ۔ معرفہ بنیدہ وہ اس میں ہے جو حرف اندداء کے ذریعے پکارے جانے کی وجہ سے معرفہ ہو گیا ہو، جیسے یا رجل اے مرد۔ تو رجل یہ نکرہ ہے، کوئی بھی مرد، لیکن جب ہم نے یا کا کے اشارہ کیا یا رجل اے آدمی اے مرد، تو یہ پکارے جانے کی وجہ سے معرفہ ہو گیا ہے۔ فائدہ، ضمیر اسم اشارہ اسم موصول کی تعریفیں گزر چکی ہیں، یہ پیچھے آ چکا ہے۔ اسماء اشارات اور موصولات کو مبہمات بھی کہتے ہیں، اس میں اسماء اشارات اور اسماء موصولات کو مبہمات بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اسم اشارہ مشار الیہ کے بغیر اور اسم موصول صلہ کے بغیر مبہم ہوتا ہے۔ یہ کہ زائد بات بتا رہے ہیں کہ ترکیب تو ان کی گزر چکی ہے، پیچھے پورا وضاحت کے ساتھ ہو چکا ہے۔ البتہ ایک نئی بات انہوں نے بتائی ہے کہ اسم اشارہ کو اسی طرح اسم موصول کو مبہم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ مبہم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے جو ہے مصداق متعین نہیں ہوتے ہیں جب تک کہ اسم اشارہ کا مشار الیہ نہ جائے اور اسی طرح اسم موصول کا صلہ نہ جائے۔ ھذا یہ کیا، یہ کوئی متعین نہیں ہوا، مبہم ہے۔ جب کہیں گے ھذا القلم یہ قلم، تب یہ متعین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے الذی وہ جو کہ الذی کا ترجمہ وہ جو کہ، اب چونکہ یہ بھی وہ جو کہ کوئی متعین نہیں ہو اس لیے یہ بھی مبہم ہے، جب تک صلہ نہیں آئے گا تو یہ متعین نہیں ہو پائے گا، تو اس وجہ سے ان دونوں کو مبہم بھی کہا جاتا ہے۔ پہلی قسم تھی معرفہ، معرفہ کی ساری قسمیں گزر چکی، اب یہ یہاں پر نکرہ کی تعریف کرتے ہیں۔ نکرہ وہ اس میں ہے جو غیر معین یعنی عام چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے رجل کوئی مرد۔ تو نکرہ اس اسم کو کہیں گے کہ جس سے کوئی جو کسی خاص متعین چیز کے لیے بنایا نہیں گیا ہو، بلکہ بہت ساری چیزوں پر وہ صادق آتا ہو، بہت ساری چیزوں پر وہ بولا جا سکتا ہو اور عام چیزوں کے لیے بنایا گیا ہو تو وہ نکرہ ہوتا ہے۔ جیسے رجل یہ آدمی کو کہا جاتا ہے، سارے آدمی رجل کے اندر شامل ہیں، تو ایک جنس کے لیے آدمیوں کے ایک جنس کے لیے یہ لفظ بنایا گیا ہے، تو یہ نکرہ ہے۔ یعنی اجنبی ہے، جب ہم رجل بولیں گے تو کوئی خاص شخص اس سے مراد نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ یہ اجنبی رہے گا، کوئی بھی ہر شخص اس کے اندر شامل رہے گا۔ ترجمہ ہوگا کوئی مرد، تو جو نکرہ ہوتا ہے اس میں ترجمہ جو ہے ایک یا کوئی سے ہوتا ہے، ایک مرد یا کوئی مرد۔ تو نکرہ وہ اس میں ہے جو غیر معین یعنی عام چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے رجل کوئی مرد۔ تمرین، مندرجہ ذیل جملے کی ترکیب، معرفہ، نکرہ، اقسام معرفہ کی شناخت اور وجہ شناخت بیان کریں۔ پہلا ہے ضربت، میں نے مارا۔ تو یہاں پر جو ضمیر ہے یہ ضمیر تو یہ متعین ہے، تو اس وجہ سے تو ضمیر جو آئی ہے یہ معرفہ ہے، میں نے مارا، تو جو مارنے والا متکلم ہے یہ متعین ہے۔ ترکیب ہوگی ضربت فعل، اس میں ضمیر تو اس کا فاعل، فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ تو اس میں جو اخی ہے، اخن کے معنی آتے ہیں بھائی کے، اخن کوئی بھی بھائی، لیکن جب یہ یا کی طرف مضاف ہو گیا، ضمیر کی طرف مضاف ہو گیا تو یہ معرفہ بن گیا۔ تو یہ ضمیر کی طرف مضاف ہونے کی مثال ہے۔ ھذا مبتدا، اخن اخی مضاف یا مضاف الیہ، مضاف الیہ اسم کا خبر، مبتدا مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو یہ جو اخی ہے یہ ضمیر کی طرف مضاف ہونے کی مثال ہے۔ حلم الرجل کرامۃ، حلم الرجل کرامۃ، آدمی کی بردباری کرامت ہے، یعنی اعزاز کا ذریعہ ہے اور اکرام کا ذریعہ ہے۔ تو حلم بردباری یہ بھی نکرہ تھا، لیکن جب الرجل جو معرف باللام ہے، معرف باللام ہے، تو اس کی طرف یہ حلم مضاف ہوا تو یہ خود بھی معرفہ بن گیا، اور الرجل پر جب الف لام داخل ہوا تو یہ بھی معرفہ بن گیا۔ ترکیب ہوگی حلم مضاف، الرجل مضاف الیہ، مضاف الیہ کے مبتدا، کرامت خبر، مبتدا کا جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ کلام اللہ دواء القلبی، کلام اللہ دواء القلبی، تو یہ کلام اللہ کی طرف مضاف ہوا، علم کی طرف، اللہ خدا کا علم ہے، نام ہے،
تو کلام جب اللہ کی طرف مضاف ہوا تو علم کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے یہ معرفہ ہو گیا. اسی طرح سے دواء القلبی، تو قلب پر جب الف لام داخل ہوا تو یہ بھی متعین معرفہ بن گیا. اسی طرح سے دوا جب القلب کی طرف مضاف ہوا تو یہ بھی معرفہ بن گیا. ترکیب ہوگی کلام مضاف اللہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ کا مبتدا، دوا مضاف القلب مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اللہ کا کلام دل کی دوا ہے. اللہ یعلم ما تصنعون، اللہ یعلم ما تصنعون، تو آگے یعلم ما تصنعون، تو یہ جو ما تصنعون ہے یہ بھی معرفہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے کیونکہ اس میں اسم موصول آ رہا ہے. تو اسم موصول کا ہونا یہ بھی معرفے کی علامت ہے. ترکیب ہوگی اللہ مبتدا، یعلم فعل، اس میں ضمیر ہوا اس کا فاعل، ما اسم موصول، تصنعون فعل، اس میں ضمیر واو نون یا کہہ لو کہ انتم اور اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، ما کا صلہ، ما اسم موصول اپنے صلے سے مل کر، نہیں ایسے نہیں، ما اسم موصول، تصنعون فعل، اس میں ضمیر انتم اس کا فاعل، اور ایک ضمیر پوشیدہ ہو ہے، ما تصنعون ہو یا ما تصنعون ہا، تو یہ جو ضمیر ہا پوشیدہ ہے وہ لوٹے گی ما کی طرف. تو یہاں پر ایک ضمیر پوشیدہ مانیں گے. یہ پہلے بات آئی ہے کہ اس موصول کے لیے صلے میں کوئی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو اس موصول کی طرف لوٹے. تو ما اس موصول تصنعون فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما کا صلہ، صلہ موصول سے مل کر فاعل ہوا، مفعول ہوا یعلم کا، یعلم فعل اپنے فاعل و مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی اللہ مبتدا کی، مبتدا خبر سن کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو یہ کل ملا کر کے 3 جملے بنا کر کے ایک جملہ بن رہا ہے. اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. تو اس میں ما اسم موصول ہے جس کی وجہ سے یہ معرفہ بن رہا ہے. غلام محمد سعید، محمد کا غلام سعید ہے. تو یہ غلام عام تھا لیکن جب محمد کی طرف مضاف ہوا تو یہ خاص بن گیا، معرفہ بن گیا. غلام مبتدا محمد خبر، غلام مضاف محمد مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ میں کہ مبتدا سعید خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. محمد کا غلام نیک بخت ہے. یا ولد، اے لڑکے، تو ولدن یہ نکرہ تھا لیکن جب اس پر حرف ندا داخل کیا گیا تو یہ معرفہ بن گیا. ترکیب ہوگی یا حرف ندا ولد منادا، یہ ترکیب یاد رکھیں، یا حرف ندا ولد منادا، ندا منادا سے مل کر جملہ ندائیہ ہوا. جملہ انشائیہ ندائیہ ہوا.